آج یکم رمضان المبارک کا دن ہے، جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار تھا اور برسوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ رمضان کے پہلے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ 3 لوگوں پر پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی یکم رمضان المبارک کے دن جس گھر میں سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ 3 لونگ کے دانوں پر پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگی دور ہو جاتی ہے۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ کئی سالوں پرانا ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ واقعی اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں جس میں اللہ آپ کو ہر قدم پر برکت دے، جس میں آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، آج یکم رمضان المبارک کے 3 لونگ کے دانے پر یہ خصوصی وظیفہ پڑھیں۔ ایک لونگ سے آپ کی زندگی پر بے پناہ رحمتیں نازل ہوں گی۔ دوسرے لونگ کے دانے پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی لا علاج بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی، اور تیسرے لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ دوستو، میں رمضان کے مہینے کا بے صبری سے انتظار کرتا تھا کہ کب ماہ رمضان کا پہلا روزہ آئے اور میں 3 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھوں، کیونکہ آج تک جس نے بھی ماہ رمضان کے پہلے روزے کے دن 3 لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھا، جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ تب تک یہ وظیفہ آپ کی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ کو بہترین رزق دیتا ہے۔ آپ اولاد نرینہ مانگیں گے اور آپ کو اولاد ملے گی۔ آپ بیٹی کی شادی کے لیے پڑھیں گے، آپ کی بیٹی کی شادی کا بندوبست ہو جائے گا۔ قرض سے چھٹکارا پانے کے لیے پڑھو گے، سکون ملے گا۔ آپ امتحان میں کامیابی کے لیے مطالعہ کریں گے، اللہ آپ کو اچھے نمبروں سے پاس کرے گا، تاکہ آپ کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑا مقصد، جتنی رحمت بڑی ہے، ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کا سب کو انتظار ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کا استقبال خوشی کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ رحمت کے عشرہ نوازتا ہے، پھر مغفرت کے عشرے سے نوازتا ہے، پھر جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ عطا کرتا ہے۔ آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں ماہ رمضان کے پہلے روزے کا ایک ایسا مجرب وظیفہ۔ آپ کے پاس پورا دن اور پوری رات ہے۔ آپ یہ وظیفہ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ پہلے روزے کے شروع ہوتے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد سحری کے وقت پڑھیں، اسے ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، تہجد میں رات کو جب چاہیں پڑھیں، لیکن آپ کو یہ خاص وظیفہ 3 لونگ کے دانوں پر رمضان المبارک کے پہلے دن پڑھنا ضروری ہے۔ یہ اللہ والوں کا نیک عمل ہے، یہ اللہ والوں کے لیے خاص وظیفہ ہے، آپ کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے۔ میں اسے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی یا لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شخص اس وظیفے کو، اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، ترتیب اور تعداد میں پڑھے، تو رب کعبہ سے مانگی ہوئی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی غافل ہے تو یاد رکھے کہ ماہ رمضان کے پہلے روزے میں 3 لونگ کے دانوں پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور اگر رمضان المبارک کے دن یہ وظیفہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی پڑھ لیں تو یہ لونگ کے 3 دانے مقناطیس کی طرح رزق، دولت اور مال کو اپنی طرف کھینچ کر لاتے ہیں۔ یہ لونگ اللہ دین کے چراغ بن جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی غربت ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، رزق اور دولت، شہرت کی نیت سے ایک لونگ کے دانے پر پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو رب کعبہ سے دعا کریں کہ بیماری سے شفا یابی کی دعا کریں۔ حفاظت کے لیے اگر آپ کا حمل بار بار گر جاتا ہے تو ماہ رمضان کے پہلے روزے یعنی یکم رمضان اور پہلی جمعرات کے دن کسی بھی قسم کی بیماری کی نیت کریں، ایک لونگ کے دانے پر، اور تیسرے لونگ کے دانے پر آپ کو اپنی کسی ضرورت کی نیت کرنی ہے۔ لونگ کے یہ 3 دانے آپ کی قسمت کے بند دروازے کھول دیں گے، کیونکہ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ یکم رمضان
اور پہلی نوچندی جمعرات ایک ساتھ آ جائیں۔ دیکھیں لونگ ہر گھر میں موجود ہے، گرم مسالے میں ہوتا ہے، لوگ اسے کھانے میں ذائقہ بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مردانہ کمزوری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لونگ کا پانی خواتین میں لیکوریا کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لونگ کے ان گنت فوائد ہیں۔ لونگ ایک ایسی طاقتور جڑی بوٹی ہے، اللہ کی ایسی زبردست نعمت ہے کہ جب اس پر سورہ کوثر کا ورد کیا جائے تو اس کا اثر اور قوت قلب میں تبدیلی آ جاتی ہے، اللہ کی غیب کی مدد نازل ہوتی ہے۔ آپ نے لونگ کے دانے پر بہت سے اعمال تو پڑھے ہوں گے، بہت سے ہاتھوں پر بھی، لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، یہ کوئی تیار شدہ وظیفہ نہیں، اور یہ سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے۔ یہ یکم رمضان کے دن پڑھا جاتا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ رمضان المبارک میں 30 دن ہوتے ہیں، لیکن یکم رمضان کے دن آپ کو یہ خاص وظیفہ سورہ کوثر 3 لونگ کے دانوں پر صرف ایک بار پڑھنے کی سعادت ملے گی۔ اس لیے تمام دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر اس عمل کو لازمی کرنا ہوگا۔ یکم رمضان تسبیح، نماز، قرآن مجید جو کچھ بھی پڑھیں وہ ایک بات ہے، لیکن اللہ والوں کے خاص اعمال ایک طرف ہیں۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے رمضان کا پہلا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، سحری کے وقت پڑھ سکتے ہیں، افطاری کے وقت پڑھ سکتے ہیں، رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے کہنے پر ایک بار کر لو، دنیا بدل جائے گی۔ جس طرح رات دن میں بدل جاتی ہے، دن رات میں بدل جاتا ہے، آج 3 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے آپ کی غریبی بادشاہی میں بدل جائے گی۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو بچوں کے لیے پڑھیں، اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری سے شفا کے لیے اس کا ورد کریں۔ اگر آپ کا کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو کامیابی کے لیے آپ کی خواہش جو بھی ہو، صرف رمضان کے پہلے دن 3 لونگ کے دانوں پر سورہ کوثر کی تلاوت کریں، رب کعبہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو بہترین نہیں بہتر عطا فرمائے، بلکہ بہترین سے نوازے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس عمل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے ایسے بہت سے وظیفے اور بہت سے اعمال لے کر آؤں گا جسے کرنے کے بعد آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اب عمل کیا ہے؟ اب توجہ دیں۔ یکم رمضان المبارک میں 3 لونگ کے دانوں پر سورہ کوثر کا خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس کا میں خود بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے پورا سال انتظار کیا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے اور میں 3 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھوں، کیونکہ جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس موجود ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو نہیں چھین سکتی۔ لیکن فائدہ صرف اسی کو ہوگا جو ویڈیو دیکھے گا یا کاٹے بغیر دیکھے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتے ہیں تو میرے مطابق آپ خود ہی اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں، آپ ہی اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ یہ وظیفہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو پڑھا جاتا ہے۔ غلطی، غفلت یا لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ آج یکم رمضان اور پہلی نوچندی جمعرات ہے، یہ موقع غنیمت سمجھیں، بار بار نہیں آئے گا۔ جائے نماز پر بیٹھ کر رمضان کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ جب چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ 3 لونگ کے دانے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 بار، 7 بار یا 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھ کر وظیفہ شروع کرنا ہے، کیونکہ جب تک پہلا اور آخری درود نہیں پڑھا جاتا وظیفہ فائدہ نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز میں درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ سب سے بہتر ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے پڑھ کر دیکھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
3 بار درود پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ لونگ کے 3 دانے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ہر شخص جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، کسی ضرورت، کسی پریشانی کے لیے لونگ کے 3 دانوں کا یہ خصوصی وظیفہ ایک لونگ کے دانے پر کیا جاتا ہے۔ ایک دانے سے آپ کی روزی، رزق، دولت، تمام پریشانیاں ختم۔ دوسرے لونگ کے دانے پر اگر کوئی بیمار ہے، بیماری کے لیے پڑے، آپ کی ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تیسرے لونگ کے دانے پر آپ کی سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب جو چاہیں آپ نیت کر سکتے ہیں۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں اور ایسا محسوس کریں اپنی ضرورت، اپنی خواہش کو دل میں رکھتے ہوئے کہ جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ خدا کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ اللہ قریب کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ رحمتوں کا مہینہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ اپنی حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 لونگ کے دانوں پر سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر وہ قرآنی صورت ہے جسے روزی اور مال کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر وہ قرآنی صورت ہے جس کے پڑھنے والے کو اللہ کی خاص رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اور آج رحمت کے عشرے میں رحمت اگر لوٹنا ہے، خزانے لوٹنے ہیں، اگر ماہ رمضان کی عصمت اور برکتوں سے مالا مال ہونا ہے تو سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہوئے ایسا محسوس کریں کہ گویا آپ اللہ سے رحمتیں مانگ رہے ہیں۔ 3 لونگ کے دانے پر سب سے پہلے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ رمضان کی پہلی تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کے دن بدل جائیں گے۔ آپ کو پورے سال بھر کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ 3 لونگ کے دانے مقناطیس کی طرح الاتین کا چراغ بن جائیں گے۔ آپ سال بھر جس طرف قدم رکھیں گے کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آج جس کا کاروبار محدود ہے، جس کے رشتے محدود ہیں، جس کے کاروبار کو گاہک نہیں آتے، جس کی غربت، تنگ دستی اور مصائب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، سورہ کوثر کے ورد سے تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی آپ کو پھر کبھی کسی قسم کی غربت، تنگ دستی، کسی بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ 21 مرتبہ سورہ کوثر کا مطلب ہے کہ اسے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، گننے کے بعد پڑھیں تاکہ کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ بعض اوقات آدمی جلدی میں ہوتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے اور ایک کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، لیکن آج یکم رمضان کے دن سورہ کوثر کو صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کے دل میں آئے مانگیں، جس پر آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج 3 لونگ کے دانوں پر سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھیں۔ تلاوت کرتے وقت اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز اور نیک حاجات کو پورا کرے گا، ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا، آپ کو غربت سے نجات دلائے گا، آپ کو تنگ دستی سے نجات دلائے گا۔ سورہ کوثر پڑھ کر 3 لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ اب فوراً کسی سے بات کیے بغیر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اتنا مجرب ہے کہ اس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ آج یکم رمضان کے دن تیسرا کلمہ پڑھتے ہی آپ نے اعتراف کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرے کلمے کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ تسبیحات فاطمہ اس میں موجود ہے، اللہ کی شان اور عظمت اس میں موجود ہے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا موجود ہے، اللہ کے حضور گناہوں کی توبہ حاضر ہے، اللہ کی عصمت موجود ہے۔ اور جب یکم رمضان کے دن رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی 3 لونگ کے دانوں پر تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے مال و دولت کے خزانے نازل فرماتا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا 70 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ اور جب تیسرا کلمہ لونگ کے دانوں پر پڑھا جائے تو پریشانیاں ٹھیک ہونے لگتی ہیں اور آپ کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ آپ کی قسمت اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ نہ ہو تو آج یکم رمضان کو 3 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ شروع ہوتے ہی یقین جانیں
آخر تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اب تیسرا کلمہ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اسے 7 بار پڑھنا ہے اور پڑھ کر 3 لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یکم رمضان المبارک کے دن 3 لونگ کے دانوں پر 7 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے اگر آپ 7 حاجتوں کی 7 مرادوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 7 کی 7 مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یقین آئے تو آج یکم رمضان کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ کوئی شخص جو ماہ رمضان شروع ہوتے ہی 3 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ ماہ رمضان کا نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، ایک ایسی زندگی جو آج میری اور آپ سب کی خواہش ہے۔ ہمارا خواب ہے کہ ہمارے گھر میں رزق کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی ہو، ہم جس طرف بھی جائیں کامیابی مقدر ہو جائے۔ تیسرا کلمہ 7 بار پڑھنا ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ مجھے نہیں بتایا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یہ عمل آپ نے خود پڑھنا ہے اور اب سے مانگنا ہے۔ تیسرا کلمہ کتنے اور کیسے پڑھنا ہے اس پر توجہ دیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس طرح تیسرا کلمہ صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھ کر 3 لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اس وظیفے کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے، نہ پیچھے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ پوری توجہ اور نیت سے پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے بابرکت ناموں میں سے ایک خاص وظیفہ ہے، یا رزاق یا غنی۔ آج رمضان المبارک کے دن ہر کوئی رزق اور دولت سے پریشان ہے۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے ہمارے گھر میں جھگڑا ہے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، پیسے کی کمی کی وجہ سے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ آج ماہ رمضان کے دن میں آپ کو غربت، تنگ دستی اور ان پریشانیوں سے نجات کا ایک ایسا شاندار وظیفہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو 3 لونگ کے دانوں پر سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر یا رزاق یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ یا رزاق یا غنیو پڑھیں گے، اللہ آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا، آپ کو بہت برکت دے گا۔ تم خود نہیں سمجھو گے، یہ خطرہ، یہ دولت، یہ شہرت، ہر شے خود چل کر آئے گی۔ یہ 3 اعمال مکمل کرنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے اس لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے۔ آپ نے اس لونگ کے دانے کو مرد حضرات اپنے پرس میں رکھ لیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں، دکان کے گلے میں رکھ لیں، لیکن آپ نے اس لونگ کے دانے کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس موجود رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اور یکم رمضان کے بعد یہ عمل کرنے کی کوئی ویلیو نہیں، اس لیے ابھی اس کی قدر کریں۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ اور ان